حرکت کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر کے منکر کے ماحول سے بچا لینا، نکال لانا۔ بلکہ میں یہاں تک عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی ہوئی بات ہے، بلکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ گشت کا موضوع کیا ہے۔ گشت کا موضوع امر معروف اور نہی منکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہیں، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سعد کاندھلوی کی آڈیو کلپ جو ملیشیا میں بیان کر رہے ہیں، میں ایک ایک کر کے بھیج رہا ہوں۔ آج ایک نئی کلپ بھیجا ہوں۔ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں گشت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جو ضرورت ایمان کی ہے وہی ضرورت گشت کی ہے۔ یہ دو چیزیں اس آڈیو میں کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، گشت کے بغیر اگر ایمان مکمل نہیں ہوگا تو کیا مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود الحسن، مولانا زکریہ صاحب، قاری طیب صاحب، مفتی ابو القاسم صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا الیاس گھمن صاحب، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، اور یہاں تک کہ مولانا سعد کاندھلی بھی ابھی تک گشت نہیں کیے ہیں، تو کیا ان لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلی ابھی تک 3 دن نہیں لگائے ہیں اور کہیں گشت نہیں کیا ہے، تو کیا مولانا سعد کاندھلی کا بھی ایمان نامکمل ہے؟ اور مولانا جن کا میں نے نام لیا، حسین احمد مدنی، محمود الحسن، شیخ زکریا صاحب، مولانا یونس صاحب، کیا ان لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہے بقول مولانا سعد کاندھلوی کی؟ دوسری بات کہتے ہیں کہ جو ضرورت ایمان کی ہے وہی ضرورت گشت کی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیا مولانا سعد صاحب کے کہنے کے اعتبار سے جو گشت نہیں کیا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ بزرگان دین جن کا میں نے نام لیا ہے، کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور اس میں تو مولانا سعد کاندھلوی خود داخل ہیں، ابھی تک ایک دن نہیں لگائے ہیں، گشت نہیں کیے، تو یہ بھی جنت سے دور ہیں کیا؟ تو مولانا سعد کاندھلوی کی اس طریقے کی اوٹ پٹاک باتیں ملیشیا میں چل رہی ہیں، کیا ملیشیا والوں کو گمراہ کرنے کے لیے گئے ہیں؟ علماء اکرام سے سوال ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی کی جو 2 باتیں ہیں، جو ضرورت ایمان کی وہی ضرورت گشت کی، کیا یہ صحیح ہے؟ دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ گشت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ مولانا سعد کاندھلوی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باطل کی طرف سے یہ ملیشیا میں بھیجے گئے ہوئے ہیں، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 2 مقاصد، تعلیم و دعوت، جبکہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ نے سورہ جمعہ، سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 4 مقاصد یا 3 مقاصد بیان کی ہیں، تعلیم اور حکمت اور تزکیہ، اور اس کو کاٹ کے کہتے ہیں نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 مقاصد ہیں، تعلیم اور دعوت۔ دوسری بات کہتے ہیں اس وقت جو تعلیم و دعوت چل رہی وہ سنت سے ہٹی ہوئی ہے، یعنی جتنی مدارس و مکاتب چل رہے ہیں سب سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا اس قسم کی باتوں کو کرنے کے لیے، امت کو گمراہی پہ ڈالنے کے لیے مولانا سعد کاندھلوی ملیشیا میں گئے ہوئے ہیں؟ لہذا میں ملیشیا والوں سے کہتا ہوں کہ ہوشیار رہو، ورنہ تمہارے ملک میں گمراہی پھیلا کے آئیں گے اور بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔
لہذا علماء سے گزارش ہے جو مولی سعد کاندھلوی کہتے ہیں کہ گشت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر اس کی جواب دے دیں فقط والسلام۔ لوگ کہتے تھے دارالعلوم دیوبند ان کے رجوع نامے کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ اب تو یہ سدھر گئے ہیں، اب کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ 2 سال سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، اب بات کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اب دیکھو کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ان کا ہر جگہ دورہ ہو اور یہ باتیں کریں تاکہ ان کی اندر کی جو باتیں ہیں وہ پبلک کو سامنے باہر آویں۔ بھوپال کا اجتماع ہے، وہاں پر آویں، لیکن وہاں پر آئیں گے نہیں یہ، کہ چونکہ ان کی باتیں جو ملیشیا میں غلط ہو رہی ہے، غلط امت کی طرف لے جا رہے ہیں، علماء اس کی تردید کرتے ہیں، اس لیے یہ بھوپال میں آنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لہذا علماء سے گزارش ہے کہ ان کی باتیں جو فرما رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، وضاحت فرما دیں۔ فقط والسلام۔